محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صفتیں ہیں، ان کے دو اوصاف ہیں، ان کی دو خوبیاں ہیں، جس سے ہم اور آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی صفت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور دوسری صفت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے فرمایا کہ بعثت معلما، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ آج میں انہی دونوں اوصاف سے متعلق آپ سے اظہار خیال کروں گا، اور یہ ہمارے آپ کے لیے بڑا ہی اہم ہے، اس لیے میں التماس کروں گا کہ اسے غور سے سنا جائے، اور اگر یہ بات دل کو چھو جائے اور پسند آ جائے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے۔ دیکھیے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے نبی، یہ دراصل جو ہے نبأ سے ہے، اور یہ جو نبأ ہے اس کے معنی ہوتا ہے خبر کے۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، اس سورہ کے اندر میں جو ام بارہ کی جو پہلی سورہ ہے، سورہ کے اندر میں جو نبأ استعمال ہوا اس کے معنی بھی خبر ہی ہے۔ تو جب نبأ سے نبی بنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی خبر دینے والے کو کہتے ہیں، نبی خبر دینے والے کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خبر کسے کہتے ہیں۔ خبر دراصل اس اطلاع اور اس انفارمیشن کا نام ہے جس کے بارے میں لوگ بے خبر ہوتے ہیں، انجان ہوتے ہیں، جس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو اگر ہم آسان الفاظ میں اس کی تشریح کرنا چاہیں آج کے زمانے میں جو سب کو سمجھ میں آئے، تو ہم یہ کہیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت تھی وہ نیوز ریڈر کی حیثیت تھی۔ اب بظاہر یہ جو لفظ نیوز ریڈر کا ہے، اسے سننے کے بعد ہمارا ذہن جو ہے وہ نیوز اینکر کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو کسی کو بھی اپنی نظر وہاں تک لے کر کے نہیں جانا ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور جو پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہاں پر ہماری نظر جانی چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو بیان فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، تو اس کا اشارہ اسی طرف ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوئی بات ہوتی تھی جو آپ وہ اپنی زبان مبارک سے دہراتے تھے، لوگوں کو سناتے تھے اور بتاتے تھے، دراصل وہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوتی تھی، بلکہ بات وحی ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہی ہوئی بات ہوتی تھی، جس بات کو لے کر کے سیدنا جبریل امین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتے تھے اور ان کے سامنے اس چیز کو بیان کرتے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت تھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو بندوں تک پہنچا دینے کی حیثیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کسی بات میں اپنی جانب سے ملاوٹ نہیں کرتے تھے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو نیوز ریڈر اسی سینس میں ہے۔ اچھا، نیوز ریڈر کے اندر میں بلاغت کیا ہے اور کیوں یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں؟ اس کی بلاغت یہ ہے کہ ہم اور آپ کسی بھی نیوز پر کان لگائے رہتے ہیں۔ اب کیا ہوا، اب کیا اپڈیٹ ہے، اب ایک آپ میچ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کے پل پل کی خبر لیتے ہیں، کہیں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو آپ اس کی پل پل کی خبر لیتے ہیں، کہیں کسی ملک میں جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ اس کی پل پل کی خبر لیتے ہیں۔ تو سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وہ باتیں بتاتے تھے جو لوگوں کو معلوم نہیں تھی، صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھی، عام لوگوں کو معلوم نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کی جو باتیں ہوتی تھی وہ بالکل نئی ہوتی تھی، ایسی ہوتی تھی جس کو کسی نے سوچا نہیں ہوتا ہے، جس کو جو ان چیزوں کے بارے میں
کوئی واقفیت نہیں رکھتا ہے، اسی لیے صحابہ کرام جو ہے آپ کی باتوں کو غور سے سنا کرتے تھے کہ آج اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آواز دی ہے، ہمیں بلایا، ہمیں بٹھایا ہے کچھ کہنے کے لیے، تو آج کوئی نئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے۔ اس کے بعد ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپڈیٹ رہا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے منقطع ہوا، جو 40 دن کا ذکر آتا ہے حدیث کے اندر میں، تو ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بے چین رہا کرتے تھے۔ تو سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس نیوز کے تعلق سے، انفارمیشن کے تعلق سے، اطلاع کے تعلق سے، وحی کے تعلق سے خود ہی بہت زیادہ متلاشی رہتے تھے، اس کی جویا رہتے تھے، اس کی تلاش میں رہتے تھے، اور متمنی رہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے روز کوئی نہ کوئی پیغام جو ہے مجھ تک پہنچے اور میں اسے پہنچاؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پیغام اترتا تھا، کوئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اترتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر نہیں فرماتے تھے، فوراً جو لوگ ارد گرد میں ہوتے تھے انہیں بلاتے تھے اور ان کو آپ بتا دیتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھ پر یہ وحی نازل کی ہے۔ اسی لیے حجاب سے متعلق جو آیت نازل ہوئی عشاء میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء میں ہی صحابہ کرام کو، بعض صحابہ کرام کو بتا دیا جو وہاں پر اویلیبل تھے، جو وہاں موجود تھے۔ اس نقطے پر زور ڈالنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جو انبیاء کے وارثین ہیں، علماء کرام، انہیں جو ہے اپنی تقاریر میں، اپنی وعظ و نصیحت میں اس بات کا پورا خیال کرنا چاہیے کہ وہ عوام کو وہ باتیں بتائیں جو وہ نہیں جانتے ہیں۔ بابا آدم کے زمانے سے جو خطبے کا ایک شیڈول بنا ہوا ہے، جو رٹی رٹائی باتیں ہیں، وہ جو بچپن میں ہم آج سنتے آ رہے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، وہ باتیں آج بھی علماء کرام ہمیں سناتے ہیں۔ اور جب یہ رویہ علماء کرام کا رہے گا تو ان کی باتوں کو کوئی نہیں سنے گا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے کوئی نئی چیز ملے جو مفید ہو، انفارمیٹیو ہو، اور اس میں کوئی نہ کوئی میسج ہو، کوئی نہ کوئی پیغام ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حیثیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیوز ریڈر تھے، اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پیغام آتا تھا اس کے ذریعہ جبریل امین تھے جو آپ پر جو ہے آتے تھے، اور آپ سے پہلے جو انبیاء کرام ہیں ان کے اوپر میں وہ نازل ہوتے تھے، ان کے نزدیک جاتے تھے، ان کو سناتے تھے، ان کو بتاتے تھے۔ دوسری جو صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ صفت ہے معلم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ دیکھیے یہ بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ معلم اور مدرس میں بہت فرق ہے۔ اگر ہم معلم کا ٹرانسلیشن کریں ابھی لیٹسٹ زبان میں، انگریز زبان میں، جدید زبان میں، اور ایسی زبان میں جو سب کو سمجھ میں آئے، تو معلم کے معنی ٹرینر ہوتا ہے، معلم کے معنی ٹیچر نہیں ہوتا ہے۔ ٹیچر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے میں ایک کتاب ہوتی ہے اور وہ کتاب وہ بتا دیتا ہے کہ اس کو ایسے پڑھنا ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ اس کی تیاری ایسے کرنی ہے، وہ اس کے جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں، گرامرس ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اس کو وہ حل کرا دیتا ہے۔ مدرس کا کام، ٹیچر کا کام یہی ہوتا ہے۔ لیکن جو معلم ہوتا ہے وہ مدرس نہیں ہوتا ہے، وہ ٹیچر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدرس اور ٹیچر نہیں تھے۔ اس کی جو بلاغت ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے مدرس کا جو ترجمہ میں نے کیا ہے جو انگریزی زبان میں، وہ ہے ٹرینر کے۔ ٹرینر کسے کہتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیے کہ ایک شخص ہے، اسے کسی کو تیراکی سکھانی ہے، ایک شخص ہے کسی کو گھوڑ سواری سکھانی ہے، ایک شخص ہے جس کو تیر اندازی سکھانی ہے، ایک شخص ہے فرض کریں کہ آپ اس کو بندروں کو ٹرین کرنا ہے، ہاتھی کو ٹرین کرنا ہے، شیر کو ٹرین کرنا ہے۔ تو یہ جو لفظ ٹریننگ اور ٹرینڈ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ٹرینر ہے وہ پہلے سے ٹرینڈ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی صفت یہ بتائی کہ میں معلم ہوں، تو اس کے اندر بہت بڑی بلاغت پوشیدہ ہے۔ اتنے سارے اوصاف ہو سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے کہ میں معلم ہوں، یہ غیر معمولی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں، غیر معمولی بات ہے۔ اور اس کی بلاغت میں نے آپ سے بتایا کہ جو ٹریننگ دے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے سے ویل ٹرینڈ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفت بیان فرمائی کہ جو چیزیں مجھے بتائی گئی ہیں بتانے کے لیے، کہنے کے لیے، سکھانے کے لیے، میں خود اس کو اپنی زندگی پر نافذ کر چکا ہوں۔
میں اس کے ایک ایک حصے پر عمل کر چکا ہوں اور تم سے زیادہ عمل کرنے والا ہوں۔ اصل میں یہ بلاغت ہے۔ تو جب کوئی ٹرینر ہوگا تو جو ٹرینی ہے اس سے زیادہ اس کے پاس میں واقفیت ہوگی، اس سے زیادہ اس کی محنت ہوگی، اور اس سے زیادہ وہ جو ہے لیبر کرنے والا ہوگا۔ تو یہ چیز آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاتھ یہاں تک اٹھانا، یہاں تک اٹھانا، یہاں باندھنا، ایسے باندھنا، ایک بھی روایت آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں سکھایا کہ وضو ایسے کرنا ہے اور یہاں سے ہاتھ دھو، یہ ایسے پانی گراؤ، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں جیسا کر رہا ہوں ویسا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ عملی سنت تھی۔ وہ آپ عمل کر کے، پریکٹیکلی تجربہ کر کے آپ جو ہے صحابہ کرام کو تربیت دے رہے تھے۔ نماز پڑھتے ہوئے جس حالت میں تم نے مجھے دیکھا اسی حالت میں تم بھی نماز پڑھو۔ خذوا عنی مناسککم، میں حج کر رہا ہوں، جس طرح سے میں حج کر رہا ہوں اسی طرح سے حج کرو۔ اس لیے دیکھیں کہ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا تو انہوں نے بھی بوسہ دیا۔ تو معلم کی یہ صفت ہے۔ اور آج کے جو معلم ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ آج کے معلم پڑھتے نہیں ہیں اور اپنے طلبہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں وہ خوب پڑھیں۔ آج کے معلم اپڈیٹ نہیں ہیں، لیکن وہ طلبہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے بچے اپڈیٹ ہوں، کبھی کسی حال میں وہ اپڈیٹ نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہم میں سے جو شخص بھی معلم کے فریضے پر فائز ہے، جس کو مدرس کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں، یا اور بھی کوئی نام آپ دے دیں جس نام سے ان کو پکارا جاتا ہے، مرشد ہوں جو ان کے اچھے نام ہے جو وہ بولتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں معلم ہوں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پہ میں فائز ہوں، جو کام وہ کرتے تھے میں کر رہا ہوں اور میں ان کا وارث ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود اپڈیٹ ہوں، وہ اپنے طلبہ سے زیادہ پڑھنے والے ہوں، اپنے طلبہ سے زیادہ علم رکھنے والے ہوں، اپنے طلبہ سے زیادہ مشقت کرنے والے ہوں، اور وہ اپنے عمل کے ذریعے سے جو ہے اپنی معلومات کو، اپنی تعلیم کو اور اپنی تبلیغ کو جو ہے وہ اپنے مخاطبین تک منتقل کرنے کی وہ کوشش کرے۔ معلم کے اندر میں دراصل یہ بلاغت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت کھڑی کی، سکھا کر کے، ٹرین کر کے، جو دنیا کو لیڈ کرنے والی جماعت تھی، جو دنیا میں جنہوں نے قیادت برپا کر دی، جنہوں نے دنیا کو جینے کا طریقہ سکھا دیا، جنہوں نے دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کا جو ہے علم دے دیا۔ تو وہ علم کیسا علم تھا؟ وہ علم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی معلمی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جو ٹریننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اسی کے ذریعے سے ان صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا تھا۔ یہاں پر کسی آدمی کو اس بات کا میں کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ میں لکھنے پڑھنے کا مخالف ہوں، میں کہتا ہوں کہ کسی کو لکھ پڑھ کر کے کتاب کے ذریعے سے کسی کو علم نہ دیا، میں بالکل اس کا مخالف نہیں ہوں۔ لیکن جو معلم کے اندر جو بلاغت ہے، اب اپنے آپ کو ٹیچر کہیے، شوق سے ٹیچر کہیے، مدرس کہیے، شوق سے مدرس کہیے، عالم کہیے، شوق سے عالم کہیے، لیکن جیسے ہی آپ اپنے آپ کو معلم کہتے ہیں تو پھر ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے اس تعلق سے بڑھ جاتی ہے، اور پھر ہم سے پھر وہی مطالبہ شروع ہو جاتا ہے جو صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ پہلے اپنے آپ کو اس میں جھونکا جائے، پہلے اپنے اوپر وہ تجربہ کیا جائے، اس کا ماہر بنا جائے، اور اس کے بعد اس علم کو جو ہے طلبہ میں اور مخاطبین میں منتقل کیا جائے۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔